پہاڑیوں کے بیچ چھپی اس وادی میں وقت جیسے رکتا نہیں تھا بلکہ آہستہ آہستہ سانس لیتا تھا۔ دن اور رات کے رنگ یوں بدلتے تھے جیسے کسی نے آسمان پر برش پھیرا ہو۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر صبح کا نور، وادی کے اندر شام کا سایہ، اور دونوں کے بیچ ایک خاموشی، ایک ایسی خاموشی جس میں کوئی گہرا راز چھپا تھا۔ راہی کی زندگی بھی انہی پہاڑوں جیسی تھی، باہر سے سخت، اندر سے خالی اور کسی نامعلوم روشنی کا انتظار کرتی ہوئی۔ وہ اپنے جھرمٹ میں بکریاں لیے چلتا رہتا، لیکن اس کی نظر اکثر آسمان پر لگی رہتی، جیسے کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہو جو کہیں بادلوں اور روشنی کے درمیان چھپی ہوئی ہو۔ لیکن حقیقت یہ تھی، وہ روشنی آسمان پر نہیں، اس کے اپنے اندر بند تھی۔ اس دن درویش کی آمد بستی والوں کے لیے شاید ایک عام دن تھا، لیکن راہی کے لیے زندگی کا راستہ بدل دینے والی دستک۔ لوگوں کے سوال ختم ہوئے تو درویش نے راہی کی طرف دیکھا۔ وہ نظر ایسی تھی جیسے کوئی آئینہ انسان کی اصل شکل دکھا دے۔ راہی خود سے نظریں چرانا چاہتا تھا، مگر نظر جھک ہی نہ سکی۔ درویش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہاتھ ہلکا تھا، لیکن راہی کو لگا جیسے اس کے اندر کی ساری تھکن پگھلنے لگی ہو۔ درویش بولا، تم ڈھونڈ رہے ہو، کیوں؟ کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کچھ کھو چکے ہو، مگر تمہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ چیز کبھی تمہارے باہر تھی ہی نہیں۔ راہی کے دل میں جیسے کسی نے تیر سا اتار دیا۔ اسے لگا کہ ساری عمر وہ جس چیز کو باہر تلاش کرتا رہا، وہ اس کے اپنے اندر قید تھی۔ راہی نے جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی کیا۔ وہ رات کے آخری حصے میں پہاڑی پر پہنچا۔ درجہ حرارت گرتا جا رہا تھا، ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی، اور پہاڑ کے اوپر ایک ایسی تاریکی پھیلی تھی جس میں حتیٰ کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ مگر راہی چلتا رہا، کیونکہ ڈر سے آگے وہ کشش تھی جو اس نے کبھی پہلے محسوس نہ کی تھی۔ چوٹیاں جیسے سیاہ دیواریں بن کر اس کے گرد کھڑی تھیں۔ نیچے پوری وادی سو رہی تھی، لیکن اوپر آسمان جاگ رہا تھا۔ راہی نے آنکھیں بند کیں اور سینہ اوپر اٹھا کر ایک لمبی سانس لی، ایسی سانس جس میں جیسے اس نے اپنی پوری زندگی کو کھینچ کر باہر نکالنا چاہا ہو۔ پھر وہ بیٹھ گیا۔ اس نے رب کو آواز نہیں دی، سوال نہیں پوچھا، دستک بھی نہیں دی، بس خاموش بیٹھ گیا۔ کچھ منٹ، پھر کچھ گھنٹے، پھر ایسا لگا جیسے وقت ٹوٹ گیا ہو۔ دنیا کا شور ختم، پہاڑوں کی سرگوشیاں تھم گئیں، ہوا تک رک گئی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب خدا اپنے بندے سے کچھ کہتا نہیں، صرف اسے محسوس کرواتا ہے۔ اسی احساس میں راہی نے اپنے دل کے اندر ایک جھرجھری محسوس کی، جیسے کسی نے آہستگی سے وہاں روشنی رکھی ہو۔ پھر وہ روشنی پھیلنے لگی، پھیلتے پھیلتے سینے کو بھرنے لگی، اور پھر ایک دم بہت نرم، بہت لطیف، بہت خاموش سی حرارت بن گئی۔ یہ حرارت رب کا پہلا پیغام تھی، بغیر لفظ کے، بغیر آواز کے۔ فجر کی پہلی کرن جب پہاڑوں کے سروں پر پڑی تو پوری وادی ایک نئے رنگ میں نہا گئی۔ راہی پہاڑی سے اتر رہا تھا، مگر اس کے قدم جیسے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ وہ کسی اور ہی قوت کے سہارے چل رہا تھا۔ ہر پتھر اسے نرم لگ رہا تھا، ہر ہوا کا جھونکا دوست، ہر پرندے کی آواز پیغام۔ وہ جان چکا تھا کہ خدا وہ نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں، جو الفاظ میں قید ہوں، جو کتاب کے صفحوں میں بند ہو، جو صرف رسموں میں ملے۔ خدا وہ ہے جو انسان کے اندر چھپی خاموشی میں بولتا ہے۔ درویش کا آخری پیغام، جو انسان کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ راہی بستی پہنچا تو درویش ایک درخت کے نیچے بیٹھا، صبح کی مدھم ہوا میں تسبیح پھیر رہا تھا۔ راہی خاموشی سے اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ درویش نے تسبیح رکھی، اس کی طرف دیکھا اور شفقت بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بتا کیا ملا؟ راہی نے بڑے سادہ لفظوں میں کہا، رب نے کرم نہیں کیا، رب نے مجھے خود مجھ سے ملا دیا ہے۔ وہ درویش کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہاں، یہی تو سب سے بڑی دعا ہے جو خدا کبھی دیتا ہے، کہ انسان کو اس کا اپنا دل واپس مل جائے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اب تم دوسروں کو چراغ دکھا سکتے ہو، کیونکہ جو روشنی تمہیں ملی ہے وہ دینے سے بجھتی نہیں بلکہ اور بڑھتی ہے۔ اس دن کے بعد راہی صرف چرواہا نہیں رہا، وہ بستی کے بچوں کا استاد بن گیا۔ بوڑھوں کا سکون، مسافروں کی رہنمائی، اور بستی کے ہر دل کے اندر چھپے ڈر اور خالی پن کا مرہم۔ اس کے پاس الفاظ کم تھے، مگر اس کی خاموشی بڑی بولتی تھی، کیونکہ اب وہ خاموشی اس کی نہیں تھی، رب کی تھی۔ اور یوں ایک چرواہا اپنے اندر جلنے والے چراغ کی روشنی میں خود بھی راستہ بن گیا،
और दूसरों का रास्ता भी रोशन करने लगा।